عدنان's مومز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم جی ناظرین، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتے ہیں سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ کی بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور جو ہے نا اب چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ اور آج کا میرا جو ٹاپک ہے یہ 2-3 باتوں پہ جو ہے نا میں آج بات کروں گی، تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے سیما ہر سائڈ پہ سیما کے ہی چرچے ہو رہے ہیں، اور انڈیا کیا، پاکستان کیا، پوری دنیا میں اس ٹائم جو ہے سیما اور سچن جو ہے وہ سٹار بنے ہوئے ہیں۔ ان سٹار کے پیچھے کی کہانی، یہ سٹار شروع کب ان کی جو ہے نا وہ لائف کا قصہ ہوا تھا اور اینڈ ان کا کیا ہوگا، پوری آج کی ویڈیو جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ سب سے پہلے تو جو ہے نا میں بات کروں گی اپنے جو ہے نا وہ اپنے چینل کے حوالے سے، تو پھر میں آگے جاؤں گی، کیونکہ مجھے پتہ ہے کوئی مجھے یہ نہ کہے کہ آپ کے چینل پہ بھی یہ ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے تو وہ کیوں ہوئی ہے۔ ہمیں کال آئی کہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ میں نے نمبر جو ہے نا اپنے ہر ویڈیو کے اوپر دیا ہوتا ہے، ہمیں کال آئی، لاہور سے ہی بچہ تھا، تو اس نے ہمیں کہا کہ میری اور سیما کی جو ہے نا وہ دوستی تھی۔ وہ آ گیا ہمارے پاس، ہم نے اس کا انٹرویو کیا، وہ لگا دیا۔ وہ جو ہے نا کافی ٹک ٹاک کے اوپر وہ ان کی ویڈیو کافی وائرل ہو گئی، اور اس کے اوپر بہت سے جو ہے نا ہمیں واٹس ایپ پہ میسج آئے اور وہاں پر ٹک ٹاک پہ کمنٹس آئے، تو جو ہے نا کافی ان کی جو ہے نا وہ جواب لینے کے لیے ہم نے اس بچے کو دوبارہ انوائٹ کیا، کیونکہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ کسی کی بھی کوئی بات یا کسی کی بھی دل آزاری ہو۔ ہم نے ان سوالوں پہ جو ہے نا جواب لیے۔ اس کے بعد جو سیما کی محلے دار بچی تھی وہ بھی ہمارے پاس آئی، اس کا بھی انٹرویو میں نے اپنے چینل پہ لگایا۔ جیسے اس لڑکے نے باتیں کی کہ وہ سیما کا بوائے فرینڈ ہے، تو ویسے جو بچی تھی اس سے بالکل جو ہے نا اس نے ہٹ کے ہمیں باتیں بتائی۔ اس نے سیما کی ایسی کوئی بات نہیں ہمیں بتائی جس سے کہ ہمیں ڈاؤٹ ہو کہ واقعی جو ہے نا اس کے اتنے لوگوں کے ساتھ جو ہے نا ریلیشن ہوں گے، اور کوئی بھی عورت اتنی گندی بھی نہیں ہو سکتی ہے کہ وہ اتنے لوگوں کے ساتھ اس کے ریلیشن ہوں گے۔ یہاں تو پورا پاکستان جو ہے نا اس کے بوائے فرینڈ کی لسٹوں میں آ رہا ہے۔ تو میں ان سے یہی کہوں گی، خدا را آپ کے گھر میں بہنیں ہیں، مائیں ہیں اور جو ہے نا بیٹیوں والے ہیں، اگر نہیں ہیں تو آ جائیں گی، تو کم سے کم کسی کی بہن بیٹی پہ، اگر آپ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی پکے پروف نہیں ہے، تو جو ہے نا آپ کسی کی بہن بیٹی پہ الزام مت لگائیں۔ اچھا جی، یہ میں نے اپنے چینل کی جو ہے نا سب سے پہلے آپ کو بات بتا دی، کلیئر کر دی کہ مجھے یہ نہ کہے کہ آپ نے کیوں لگایا تھا۔ اچھا اب جی چلتے ہیں آگے اپنے اسلام کی طرف۔ سیما پہ ہی بات ہوگی، اینڈ پہ آپ کو ساری سٹوری پتہ چل جائے گا۔ ہمارے جو نبی پاک ہے انہوں نے ہمیں کیا درس دیا ہوا ہے، ہمیں اسلام میں کیا باتیں جو ہے نا وہ ہماری حدیثوں میں، اور ہم نے ہماری جو مقدس کتاب ہے قرآن پاک، اس میں ہمیں کیا جو پڑھنے کو اور سننے کو ملا ہے کہ آپ کسی کی ایپ پہ پردہ ڈالو گے تو اللہ پاک نے خود وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں خود آپ کی جو ہے نا ایپ ڈھکوں گا۔ اس سے بڑھ کے اسلام میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارا اسلام کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ تم جو ہے نا کسی کے اوپر بدنامیاں لگاؤ، اس کے جو ہے نا راز فاش کرو، یہ ہمیں درس کبھی بھی نہیں ملا ہوا۔ ہمارے اسلام میں یہی سمجھایا گیا ہوا ہے کہ آپ اگر آج کسی کے ایبوں پہ پردہ ڈالو گے تو میں خود کل کو تمہارے ایبوں پہ پردہ ڈالوں گا۔ یہ بات ہونے کے باوجود، ہمارے اسلام میں ہونے کے باوجود، ہم ایز اے مسلمان ہیں، ہم پھر اگر کسی کے اوپر الزام لگائیں گے یا کسی کی جو ہے ایب تراشی کریں گے تو بتائیں ہمارے ساتھ آخرت میں کیا ہوگا؟ ہمارے میں اور غیر مذہب میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ اچھا یہ مسلمانوں کی بات، یہاں پر میں بات کروں گی سید۔ جتنی کاسٹ ہیں مسلمانوں میں سب سے زیادہ افضل سید مانے جاتے ہیں، اور یہاں میں ایک اپنے بڑے پیارے سید بھائی کو مخاطب کر کے کہوں گی کہ چند ویوز، چند لائک کی خاطر آپ نے اپنے اسلام کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، اپنے دین اسلام کو پیچھے چھوڑ دیا، اپنی ذات کو ہی آپ دیکھ لیتے کہ اتنا بڑا جھوٹ، اور صرف چند ویوز کی خاطر آپ نے اتنا بڑا جھوٹ بول دیا۔ وہ سید کون ہے؟ سید باسط علی، جن کے چینل پہ آج کل جو ہے کافی ویڈیو اس کے بوائے فرینڈ، اس کی محلے دار، اس کی منگیتر، فلاں 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 ڈاکٹر سے میں سب آ رہے ہیں۔ ڈاکٹر پہ بھی بات ہوگی، سب پہ بات کروں گی۔ ویڈیو لمبی ہو سکتی ہے، پلیز اسکپ مت کیجیے گا، ضرور دیکھیے گا کہ آپ کو جو ہے نا سیما بری تھی یا اچھی تھی اس کا بھی پتہ چل جائے گا، اور سب کے ہی جو ہے نا خلاصے آج کی ویڈیو میں کھولوں گی۔ سید باسط علی بھائی، آپ میرے چھوٹے بھائیوں جیسے ہیں، آپ کو یہ جو ہے نا ہرگز بھی بات جو ہے نا وہ زیب نہیں دیتی تھی کہ آپ سید ہو کے اتنے بڑے جھوٹ بولیں۔
کہ آپ پہلے تو بوائے فرینڈ لے کر آ گئے جی ٹھیک ہے, ہمیں بہت زیادہ کالس آ رہی ہے, ابھی تک بھی لاتعداد کالس آ رہی ہیں, کسی کو یقین نہیں ہے تو ٹک ٹاک کے اوپر جو ہے نا وہ لاہوری بلاگر کی ٹک ٹاک آئی ڈی ہے, اس کے اوپر جا کمنٹس پڑھ لیں کہ کتنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے انٹرویو لیں, ہم سے لیں. ہم نے کسی کا انٹرویو اب نہیں لگانا سیما کے خلاف اپنی ویڈیو پہ, کیونکہ ایک لاہور میں بیٹھا ہوا تو ملک بھی چھوڑ کے چلی گئی ہے. اس ٹاپک میں آگے چل کے آپ سے بات کرتی ہوں. سید باسط علی صاحب, آپ نے ایک عورت کو لے کر آئے, اس نے کہا جی اس نے میرے منگیتر کے اوپر کالا جادو کیا, سیما نے, تو اس نے یہ کیا تو اس نے وہ کیا. اس کو میں یہ جواب دوں گی کہ بی بی اگر وہ کالا جادو کر سکتی یا اتنے جوگی وہ بیچاری ہوتی تو وہ اپنے شوہر کے اوپر نہ کرتی, یا ہم پاکستانیوں کے اوپر نہ کر کے جاتی, یا وہ انڈیا کے اوپر نہ کرتی کہ اسے وہ وہاں پر باعزت طریقے سے رہنے دے. اتنا کسی کے پاس علم نہیں, اور آج کل جو نا جادو وادو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو آپ یہ بات جو نا چھوڑیں, آپ بھی ایک عورت ہیں, کل کو یہ ٹائم آپ پہ بھی آ سکتا ہے. خدا کے عذاب سے ڈریں, مسلمان ہیں, مسلمانوں کے نام پہ آپ لوگ تو دھبا بنتے جا رہے ہو. آپ تو ہمارا امیج خراب کر رہے ہیں اپنے ملک میں بھی اور دوسرے ملک میں بھی. آپ سے زیادہ تو غیر مذہب اچھے ہیں, جو ہندو جو سکھ جو کہ انڈیا میں بیٹھے ہوئے وہ اچھے ہیں. وہ کم سے کم سیما کی جو وہاں کی انڈیا کی عوام سیما کا ساتھ تو دے رہی ہے. کچھ چند لوگ ہیں جو کہ سیما کے خلاف باتیں کر رہے ہیں, لیکن بہت زیادہ لوگ جو ہے نا اسے اپریشیٹ کر رہے ہیں. ایک عورت ہونے کے ناطے آپ کو شرم آنی چاہیے, ڈوب کے مرنا چاہیے. اب جی آگے چلتے ہیں. اس بوائے فرینڈ پہ تو میں بات نہیں کروں گی کیونکہ لڑکے ہیں, لڑکے بھی چاہتے ہیں مشہور ہونے کے لیے. اب میں بات کروں گی سید باسط علی نے جو ڈاکٹر پیش کیا اس پہ. سید باسط علی ڈاکٹر تو بہت زیادہ ہیں بچے, لیکن وہ جو ڈاکٹر فیاض بتا رہے ہیں اپنے آپ کو جی میں ڈاکٹر ہوں, ڈاکٹر میں بھی ہوں جی, میں بھی MBBS ہوں, ٹھیک ہے, میں بھی سرجن ہوں جی, اور میں نے بھی جو ڈپلومے میں جو ہے نا وہ لندن سے حاصل کیے ہوئے ہیں, دبئی سے حاصل کیے ہوئے ہیں. لیکن کہنے سے میں ڈاکٹر نہیں بن جاؤں گی, میرے پاس ڈگری ہونی چاہیے, میرے پاس ہاسپٹل ہونا چاہیے. میں اتنی بڑی آن لائن ڈاکٹر آن لائن مریضوں کو دیکھ رہی ہوں تو میرے پاس کچھ پروف ہونا چاہیے, نہ کہ جو رینٹ کے دفتر میں بیٹھ کے اور گلے میں وہ لگا کے یا آگے آپ بیٹھے ہوئے, نہ آپ کی کوئی ڈاکٹروں والی کوئی پیچھے سے کوئی نظر آ رہا ہے. وائٹ جیکٹ پہننے سے یا کالا کوٹ پہننے سے کوئی وکیل یا ڈاکٹر نہیں بن جاتا ہے. تو ڈاکٹر فیاض صاحب ہمیں پتہ تو چلے نا آپ کون سے ہاسپٹل کے ڈاکٹر ہیں, آپ کے پاس ڈگریاں کون کون سی ہیں, آپ نے وہ کیوں نہیں اس ویڈیو میں شو کروائی اپنی. آپ کا کام تھا نا کہ خالی ٹیبل کرسی کے اوپر بیٹھنے سے ڈاکٹر بندہ نہیں بن جاتا ہے, آپ اپنا پورا ڈیزگنیشن شو کروائیں. آپ ہمیں MBBS کی جو بھی آپ کے پاس ہیں ہوتے ہیں اس کی ہمیں ڈگریاں بتائیں, آپ اپنا ہاسپٹل بتائیں. ہم پاکستانی ہیں ٹھیک ہے, اور ہمارے جو ہے نا یہی لوگ آتے ہیں ہمارے پاس, ہمیں بہت سے ڈاکٹروں کا پتہ ہے, لیکن آپ ڈاکٹر فیاض کو ہم نے پہلی دفعہ دیکھا اور ہم نے یہ نام پہلی دفعہ سنا ہے. کوئی نہ کوئی ڈاکٹروں والے کلینک میں کچھ نہ کچھ تصویریں لگی ہوتی ہیں پیچھے سے, کوئی اس کے کلینک کا نام کا پتہ ہو کہ ظاہر سی بات ہے اور لوگ بھی آپ کی جو ہے نا وہ انٹرویو دیکھ کے تو آپ کے پاس آئیں, علاج کروائیں. بہت سے نفسیاتی مریض ہیں تو آپ سے مشاورت کریں, آپ کی جو ہے نا اور پیشنٹ بڑھے گی. کسی کو ایڈریس تو بتائیں آپ کہ آپ کون سے شہر سے ہیں اور کتنے بڑے آپ ڈاکٹر ہیں, آپ کے پاس کیا کیا جو ہے آپ کام کر سکتے ہیں, بتانا چاہیے آپ کو. لیکن ایسے آ کے کوٹ پہن کے کوئی نہ تو وکیل بن سکتا ہے, نہ ڈاکٹر, کو نہ ہی کوئی بوائے فرینڈ بن سکتا ہے, نہ کوئی سہیلی بن سکتی ہے. سمجھ آئیے آپ کو. سید باسط علی آپ پہ جو ہے نا مجھے بہت زیادہ دکھ ہے, آپ سید فیملی سے ہو کے سیدوں کو بدنام کر رہے ہیں. آپ کو اتنا بڑا جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا. جو سید ہے نا وہ اس ٹائم آپ یقین کریں ہمارے دل رو رہے ہیں کہ آپ نے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا, صرف فیم لینے کی خاطر بالکل نہیں کرنا چاہیے تھا. شیم آن یو. اور آگے چلتے ہیں جی. ڈاکٹر صاحب شاید اپنی ڈگری دکھائیں یا نہ دکھائیں وہ تو آگے کی بات ہے. اور جو ہے نا میں ایک اور بات یہ بتاؤں ڈاکٹر کی بھی اور سید باسط علی, پہلے تو مجھے پتہ چل جائے نا آپ کون سے سید ہیں, تو جو ہے نا میں صرف خالی اب باسط ہی کہوں گی, باسط ہی کہوں گی. آپ چھوٹے بھائی ہیں میرے, میں سید لگانا مناسب نہیں سمجھوں گی آگے, کیونکہ آپ نے سیدوں کو بہت زیادہ جو ہے ڈسارڈ کیا ہے. اور میں یہ پوچھوں گی کہ اس کو اتنی خطرناک بیماری ہیں, اس کو STDs بھی تھیں. STDs یہ کیا ہوتی ہیں ذرا بتائیں. سیکشلی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز, اس کے لیے سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز. ناظرین یہ دیکھیں اب ان سے پوچھتے ہیں وہ کون سی اور اس کو کیوں ہیں, یہ بھی اچھا ہم یہ اس پہ بات کریں گے. STD جو مین تو ہمارا یہی بتانا تھا, لیکن ہم ایک ایک بیماری کا نام شروع کرتے ہیں. پہلی بیماری سے شروع کریں جو اس کو بیماری ہے, اس پہ بات کرتے ہیں وہ کیوں ہے. اس کو سب سے زیادہ بیماری جو اس کا ایشو ہے وہ سائیکیٹرک ایشو ہیں, جس میں مینک آ گیا. مینک سے کیا کر سکتی ہے, کتنے خطرہ ہو سکتا ہے. پیشنٹ یا مینک پیشنٹ وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو عرفان مولا سمجھتا ہے, جو سمجھتا ہے میں ہی سب کچھ ہوں, میرے پاس صدر وزیر اعظم جیسی پاور ہے, میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. اور ایسا پیشنٹ اوور کانفیڈنٹ اور
अनइथिकल स्टेप ले जाता है जिस तरह के इसने लिया, और ऐसा पेशेंट किसी भी वक्त किसी को भी नुकसान दे सकता है। जो कि हमारे पाकिस्तान में वो रह के गई है, तो वहाँ पर उनको जहर दे देगी जी सचिन की फैमिली को, और वो कर देगी तो वो कर देगी। पाकिस्तान में मुझे बताए ना कि पाकिस्तान में उसने कितने लोगों को मारा है, उससे जो बीमारियां हैं वो कितने लोगों को लगी हैं, बताएं मुझे। ये इतने बड़े डॉक्टर हैं जो ऑनलाइन इलाज कर रहे हैं, जिनका कोई जो है ना रिकॉर्ड ही नहीं। मैंने तकरीबन 3 घंटे लगाया, गूगल, यूट्यूब, टिकटॉक, हर चीज़ पे सर्च कर लिया। मुझे तो ये डॉक्टर फैज कहीं पर भी नहीं मिले जो कि इतनी खतरनाक तरीन बीमारियों का इलाज कर रहे थे। और बासित साहब जो इस डॉक्टर को लाग से जाके बैठा के इस डॉक्टर को दिखा दिया हमें, ऐसा बहुत बहुत अफसोस की बात है। और कितने लोग कराची में मरे, और कराची इतना बड़ा शहर है, लाहौर छोटा सा है, तो वो कराची से आपके पास आई थी, ऑनलाइन आपसे इलाज करवा रही थी। क्या वो इतनी एक्टिव थी? वो तो अनपढ़ा बता रहे हैं, वो इतनी एक्टिव थी कि ऑनलाइन आपको अपने सारे मर्ज बता रही थी और आप उसका ऑनलाइन इलाज कर रहे थे। वाह जी वाह, वाह जी वाह, आप तो बड़े जो पहुंचे हो डॉक्टर, नहीं बाबे आप तो पहुंचे हुए बन गए भाई, कि आप ऑनलाइन उसको ठीक कर रहे थे। और आप आगे उसकी जो है ना फ्यूचर के बारे में बता रहे हो, सचिन की फैमिली को भी जो जहर दे सकती है, इंडिया के लोगों को भी खतरा है। तो इंडिया के लोगों को उससे कोई खतरा नहीं है, वो कोई जासूस नहीं, ना ही इंडिया की जासूस है, ना पाकिस्तानी कोई जासूस है। वो बस कहते हैं ना कि एक बंदे का दिमाग ख़राब हो गया, उस बेचारी का हो गया दिमाग ख़राब, और प्यार अंधा होता है। ये फिल्में देख देख के, जो इंडियन फिल्में हैं ना, ये देख देख के ना उस बच्ची का भी दिमाग जो है ना, बस उसने भी कहा कि इससे मुझे प्यार हो गया तो बस मैंने जाना है, तो बस जाना है जी, वो चली गई। और अगर उसका शौहर या उसकी फैमिली के बारे में बात नहीं करूँगी, शायद वो ठीक होंगे, शायद गलत होंगे, उसकी जो है ना अपनी लाइफ है। और हमारे इस्लाम में ये हमें कभी भी नहीं कहा गया, ये हमें कभी नहीं सिखाया गया। अब मैं जिस ऑफिस में जाती हूँ, मेरे साथ जो मेरे कुलीग हैं काफ़ी गैर मज़हब है, सिख भी मेरे साथ काम करते हैं, और क्रिश्चियन फैमिली से बहुत ज़्यादा बच्चे जो है ना मेरे साथ काम करते हैं। तो क्या हम उनको ये कहें कि आप अपने मज़हब छोड़ दो, आप हमारे में आ जाओ? नहीं, इससे कोई कानून सज़ा नहीं देता। हर बंदे का अपना जो है ना वो अपना फेल होता है, ठीक है। कि हम ज़बरदस्ती, इस्लाम में ये नहीं है कि आप ज़बरदस्ती अपने इस्लाम में किसी को एंटर करो। अगर वो उसका दिल माना तो बिस्मिल्लाह, नहीं तो वो गैर मज़हब होगी। ये उसका अपना फेल है, ये उसका अपना किरदार, उसने अपनी कब्र में जाना है। ये जो है ना दूसरे लोग जो है ना फजूल में अपने ऊपर जो है ना वो सिर्फ व्यूज़ लेने की खातिर कर रहे हैं, उसने ये कर दिया, वो एजेंट है, फलान ढमका है, ये वो जो भी है, वो जासूस है, पाकिस्तानी है या इंडिया की है, वो जो भी है, इसको देखने के लिए बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं, इसको देखने के लिए बड़ी बड़ी पुलिस के जो है ना महकमे हैं, इदारे हैं, वो उसको देखेंगे। अगर वो जासूस हुई या जो भी हुई तो उसे सज़ा देंगे। कि आप और मैं कौन होते हैं जी, आते हैं हम इंटरनेट पे जो तबसरे करने बैठ जाते हैं, वो जी बुरी है, वो जो फलां है। कभी हमने अपना गिरबान झाँका कि हम कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं? वो चली गई, वो हमसे क्या लेके गई है? वो उसने बेचा तो अपने मियाँ का घर बेचा है ना, अपनी चीज़ बेची, वो अपने बच्चों को लेकर गई। आपका या हमारा वो क्या बिगाड़ के गई है भाई? वो चली गई, हमें छोड़ गई, अब हमारा से कोई तल्लक नहीं है। आगे अल्लाह पाक करे वो खुश रहे। और वो फैमिली, जिस फैमिली में वो गई है, इंडिया के अवाम सब ही बहुत अच्छे हैं, बड़े मासूम हैं, और वो फैमिली भी बड़ी सीधी सादी है, मासूम है। ये दुश्मनियाँ, ये जो है ना, ये हम लोगों ने जी, अब जैसे बासित भाई ने कहा जी वहाँ का कोई सियासतदान जो है ना उसके साथ अटैच है। ये देखिए ना कि 2-4 साइडों पे उसने दुश्मनी बना दी, उसके साथ कौन सियासतदान जो है ना अटैच हो सकता है? तो अगर कोई मेरा इंडिया का कोई बहन भाई देख रहा है तो मैं उनसे यही कहूँगी, पहले तहकीकात किया करे, उसके बाद जो है ना उस बंदे को आप जो है ना वो सच्चा या झूठा जो है ना वो करार दिया करें, और फेम लेने के लिए, झूठी स्टोरियाँ बनाने के लिए। और कोई उसे बीमारी नहीं है, जहाँ तक मैंने देखा, सिर्फ वो इंडियन फिल्में देख देख के जो है ना वो वहाँ तक पहुँची है, और सचिन के साथ ही वो पहुँची। और अगर कोई उसका होता तो बेचारी ऐसे ना रुलती। और जो है ना वो जासूस है या नहीं है, ये तो इंडिया की जो है ना एजेंसियाँ ही बता सकती हैं। अगर वो ही तो सज़ा दें आप लोग उसे, वो आपको मुजरिम है। अगर कोई कुछ गलत करे तो, अगर नहीं तो खुदारा उसे वहाँ रहने दें। इस बात का आप सबको बाखूबी अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि सीमा अगर पाकिस्तान में आ गई ना तो सीमा नहीं बचेगी, और उसके बच्चे रुल जाएंगे। और सीमा आप लोग का या मेरा क्या बिगड़ेगा? हम तो आते हैं तबसरे करके चले जाते हैं, हमारा क्या बिगड़ेगा? जान से जाएगी एक औरत, जान से चली जाएगी, किसी का कुछ भी नहीं बिगड़ना। अगर आप हिंदू से जिस मज़हब से भी ताल्लुक़ रखते हैं, आपने आगे जाके अपने रब को मुंह नहीं दिखाना है। क्या हम मुसलमान हैं जो हमने ढोंगी डॉक्टर जो है उनकी वो औरतें जो कह निकाला जादू किया, सीमा ने फलां किया फलां किया है, वो आप बताएं मुझे किस एंगल से वो औरत ऐसी लगती है, किस एंगल से वो ऐसी लगती है? हमें तो नहीं लगी, हमने भी मरना है। हम सैयद होके तो इतने बड़े बड़े झूठ बोल रहे हैं, अस्तगफार। जो हमारा बुरा हाल होना है ना, फिलहाल तो हम व्यूज़ ले ही जा रहे हैं।
اور چند ڈالروں کی خاطر اگلے بندے کو بدنام کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں نا کہ میں ویوز نہیں لے رہا, میری ساری ویڈیو جو ہے نا باسط صاحب کی ساری ویڈیو میری وائرل جاتی ہیں, تو یہاں پر آپ نے ویوز لینے کی خاطر کی ہے, ایک عورت کو رج کے بدنام کیے, وہ اس لیے کہ وہ آپ کا ملک چھوڑ گئی ہے, وہ اس لیے کہ آپ کو جو مذہب چھوڑ گئی ہے. آپ لوگ اس قابل ہی نہیں ہیں. آپ اتنی بڑی ذات سے جو جھوٹ بندہ بول رہا ہے تو وہ کس پہ یقین کرے. حقیقت بات ہے وہ اکیلی عورت تھی, اس کو یہاں پر کوئی مسائل ہوں گے تو ہمارا ملک چھوڑ کے چلی گئی. اس کو یہاں اپنی سیفٹی نہیں نظر آئی ہوگی تو وہ ملک چھوڑ کے چلی گئی. نہ اس کے سر پہ کوئی سسرال والا تھا, میاں بھی باہر پردیس میں بیٹھا ہوا, اس کو کوئی تو بات لگی کہ وہ ملک چھوڑ کے چلی گئی. لہٰذا جو ہے نا آپ سب اپنا گریبان جھانکا کرے. اور انڈیا والوں سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ خدارا اگر وہ جاسوس ہے تو آپ اسے وہاں پر ہی سزا دیں, اسے پاکستان خدارا مت بھیجیے گا. میری آپ سب سے یہی ریکویسٹ ہے. اس کے ساتھ کوئی بھی سیاستدان مجھے نہیں لگتا ملا ہو, یہاں پر صرف ہم تبصرے کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. بس جو ہے نا ہم الزام لگا رہے ہیں کہ وہ ہمارا ملک چھوڑ گئی, اس نے ہمارے اسلام کو بدنام کیا. ہمارے اسلام میں یہ بات بالکل بھی نہیں ہمیں سکھائی گئی کہ ہم جو ہے نا کسی کے اوپر تہمت لگائیں یا پھر اسے ہم زبردستی اپنے اسلام میں رکھیں. ہمارے بہت ہی جو ہے نا نبی پاک ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک عورت جب وہ گلی سے گزرتے تھے نا تو ایک غیر مذہب عورت جو ہے نا اس کے اوپر کوڑا پھینکتی تھی. تو ایک دن ایسا آیا, روز کا یہ واقعہ ہوتا تھا, ایک دن ایسا آیا کہ اس عورت نے کوڑا نہیں پھینکا تو ہمارے نبی پاک خود دیکھنے چلے گئے کہ یہ آج اس عورت کو کیا ہوا ہے, تو اس نے میرے اوپر کوڑا کیوں نہیں پھینکا. جب اس عورت نے دیکھا کہ یہ جو ہے نا یہ میں تو ان کے اوپر کوڑا پھینکتی تھی اور ان کو اچھا نہیں سمجھتی تھی, اور یہ پھر بھی ان کو اتنا میرا احساس آیا, وہ عورت کا دل موم ہوا اور اس نے اسلام قبول کر لیا. ہمارے اسلام میں, ہمارے مذہب میں یہ ہمیں زبردستی اسلام قبول کروانے کی اجازت نہیں ہے. جو بھی آئے ویلکم, جو جائے اس کو بھی سو بسم اللہ. لہٰذا آپ انڈیا والوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اسے پاکستان مت بھیجیے گا, نہیں تو ایک جان چلی جائے گی. اور آپ نے بھی اپنے رب کو منہ دکھانا اور ہم نے بھی. یہاں پر ہم سب لوگ جو ہے نا وہ ویوز کی خاطر آتے ہیں, ویوز کی خاطر تبصرے کرتے ہیں, اور کوئی بات بھی نہیں ہے. وہ اگر ایجنٹ ہے یا جو بھی آپ کی جو ہے نا وہ حکومت دیکھے گی, اس کے بچوں پہ ترس کرے. اور جو سچن, یہ انہوں نے بیٹھ کے یہ تو کر دیا کہ سچن کی فیملی کو وہ مار دے گی, وہ اتنی قاتل لگتی ہے آپ کو, منہ سے اندازہ نہیں ہو سکتا ہے. آپ اتنے لوگ وہاں پر اتنے سمجھدار بیٹھے ہوئے ہیں, وہ قاتل لگتی ہے. وہ اس نے پاکستان میں کتنے لوگوں کو قتل کیا ہو, کتنے لوگوں کو زہر دی ہوگی. یہاں پاکستان میں وہ جہاں پر پیدا ہوئی, بڑی ہوئی, پلی, شادی ہوئی, بچے اس نے پیدا کیے, یہاں پر اگر اس نے کسی کو کوئی نقصان نہیں نہ پہنچایا, اس نے اپنی ذات کا نقصان کیا ہے نا, وہاں پر بھی یقین جانے کسی کا نقصان نہیں پہنچائے گی. ہلکہ میں بھی مسلم ہوں, پاکستانی ہوں, مجھے غصہ آنا چاہیے تھا اس پہ, لیکن وہ اس نے جو بھی کیا اس نے اپنا نقصان کیا. اس کو بہتر جو لگا اس نے وہ کر دیا, اس کی اپنی زندگی تھی. اس پہ کوئی قانون بھی سزا نہیں دے سکتا, نہ ہی دینی چاہیے. اگر ویڈیو میں میری کوئی بات کسی کو بھی بری لگی ہو, معذرت, دل آزاری کرنا میرا مقصد بالکل بھی نہیں تھا. میرا جو یہاں پر بیٹھ کے جو کتنی بڑی ذات ہے, صرف انڈیا والوں کو یہ بتانا تھا کہ ہم سید ہو کے تو ہم اتنے جھوٹ بول سکتے ہیں نا, تو اور بس چھوڑیے. اب یہ تو رب ہمارا فیصلہ کرے گا, ہم ویوز لینے کی خاطر کیا کیا کر سکتے ہیں. اگر کوئی بات بری لگی ہو تو دل سے معذرت کرتی ہوں, اور اگر کوئی بات اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا. پلیز ضرور شیئر کیجیے گا. یہ انڈیا کے کسی بندے تک جو ہے نا بڑے تک پہنچنی چاہیے کہ وہ سیما کی تحقیقات کریں اور سیما کو پاکستان نہ آنے دیں, اور اس کی جو ہے نا سچائی دنیا کے آگے رکھنے دے. اور پاکستانیوں کی باتیں بالکل نہ سنیں, کیونکہ پاکستانیوں کو وہ چھوڑ کر گئی ہے, ہمارا مذہب چھوڑ کے گئی, ہمیں اس لیے وہ بری لگی. یہاں پر مجھے پتہ ہے میں بہت سے لوگوں کے جو ہے نا وہ تنقید کا نشانہ لوگ مجھے بنائیں گے, لیکن جو میرے دل کو مجھے بات اچھی لگی وہ میں نے کر دی. ہمارے اسلام میں زبردستی بالکل بھی نہیں ہے, تو میں نے اپنے اسلام کو آگے رکھ کے تو یہ بات کر دی. مجھے ویوز کی ضرورت نہیں ہے کسی چیز کی, میرے پہلے بھی ویوز نہیں آتے, مجھے آگے بھی ضرورت نہیں ہے. مجھے جو بات اچھی لگی میں نے کر دی. بہت شکریہ. چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.